اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، ہم 26 آیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہی 26 آیتیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان 26 آیتوں سے دنیا بھر میں نفرت اور ہیٹریڈ اور دہشت گردی اور ٹیررزم پھیلتا ہے، اس لیے ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے کچھ آیتوں کو ڈسکس کیا تھا۔ آج جس آیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 69 ہے، یعنی چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 69، جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، یا تو وہ لوگ انجانے میں یہ اعتراض کرتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر پورے واقعے کو نہیں جانے بغیر، یا پھر پہلے کی آیتوں کو بغیر پڑھے اعتراض کر دیتے ہیں۔ میں پہلے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، تو پھر تم کھاؤ، یہ مسلمان لفظ آیت میں نہیں آیا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، تو تم کھاؤ اس مال غنیمت کو جو تمہیں حاصل ہوا حلال اور پاک سمجھ کر، واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہاں پر مال غنیمت کو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اسے انگریزی میں اسپوائل آف وار یا بوٹی آف وار کہا جاتا ہے، یعنی دشمن کا وہ ساز و سامان کہ جو جنگ کے دوران، جنگ جیتنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے دو پارٹیز جنگ لڑ رہی ہیں، ان میں سے ایک ہارتی ہے دوسری جیتتی ہے، یہ جیتنے والی دشمن کے جو بھی، مثلا آج کے دور میں بندوق ہے، ہتھیار ہے، ٹینک ہے، گاڑیاں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں جو کچھ ان کو فرنٹ پہ مل رہا ہے، یہ سب جو چھینتے ہیں یا لیتے ہیں، کہیں چھینے لفظ غلط ہے، جو حاصل کرتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، کیونکہ اب جنگ جیت لی گئی، انہوں نے سمرپن کر دیا یا سرنڈر کر دیا، اور اس کے بعد ان سے جو سامان ملتا، ہتھیار وغیرہ یا کھانے پینے کی بھی چیزیں، وہ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت کہہ رہی مال غنیمت کے بارے میں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا، لوگوں نے ساری بات نہیں بتائی آپ کو، اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اسلام تو لوٹ کا حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ اور دشمنوں کے مال لوٹ لو۔ نہیں، ذرا سا آپ ٹھنڈے دماغ سے سنیے، میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں۔ یہ آیت کس موقع پہ آئی، کب آئی؟ یہ آیت مسلمانوں نے جب پہلی جنگ لڑی اور جیتی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس موقع پر آئی۔ اور اس سے پہلے والی آیت آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ جس میں لکھا ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی دشمن کے لوگوں کو قیدی بنانے لگے، یا پرزنر آف وار کو جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی گرفتار کرنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اے مسلمانوں، وہ اس وقت کے مسلمان جب یہ جنگ بدر ہوئی تھی، اے مسلمانوں، تم تو دنیا کی اچھائی، دنیا کی وسعت کو ڈھونڈتے ہو، وسعت کا مطلب پھیلاؤ کو، یعنی دنیا کے مال کو تلاش کر رہے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ چاہتا ہے آخرت میں تمہیں انعام دے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو بہت حاوی ہے اور بہت کیا نام ہے، حکیم۔ حکیم کا ترجمہ اگر آپ ہندی میں کریں گے تو بدھی متا والا یا آل وائز انگلش میں کہا جاتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر جو کچھ اللہ نے جو پہلے سے لکھ دیا تھا تمہاری قسمت میں، اگر وہ لکھا نہ ہوتا تو پھر تمہیں بہت سارے جو ہے وہ نقصانات ہوتے، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچتی، ہے نا۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا، تمہارے لیے جیت لکھی تھی اس جنگ بدر میں۔ اب سمجھ میں آئے گا؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا جنگ بدر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی حضرت محمد کو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہوئے ابھی 1 سال گزر کے دوسرا سال لگا تھا کہ تبھی یہ جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی۔ اور پھر اس جنگ بدر میں
مسلمان جیت گئے حالانکہ وہ 313 تھے، کافر ہار گئے حالانکہ وہ 1000 تھے۔ پھر اس جنگ کے بعد اب مسلمان، اس سے پہلے عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ ابھی تو اسلام کے بعد کی یہ پہلی جنگ ہے۔ عربوں کا دستور کیا تھا؟ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جو پارٹی یا جو فوج جیتتی تھی، جو لشکر جیتتا تھا، وہ دشمن کا سارا ساز و سامان لے لیتا تھا۔ لیکن ابھی اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ مال غنیمت اسلامی قانون کے حساب سے جائز ہے یا نہیں، اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، ان کو نہیں پتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسلامی قانون یا اس آیتیں قرآن کی آ رہی تھیں اللہ کی طرف سے، ویسے ویسے دھیرے دھیرے باڈی آف لا یعنی قانون کا جو ڈھانچہ ہے، اسلامی قانون کا ڈھانچہ، وہ شیپ لے رہا تھا۔ تو ابھی پورے طور سے سارے قانون آئے نہیں تھے، دھیرے دھیرے آ رہے تھے قانون۔ تو مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مال غنیمت، یہ اسپوائل آف وار ہم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تب قرآن کی یہ والی آیت ہے جس پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تمہیں مل رہا ہے اس کو حلال اور پاک سمجھ کے کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ یہاں کھانے کی بھی چیزیں ہوتی تھیں ان فوجیوں کے پاس، بڑی اچھی اچھی چیزیں، پستے بادام بھی کبھی کبھی ہوتے تھے۔ بہرحال وہ کھانے پینے کی چیزیں تم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے اسلام میں، اسلامی قانون بھی یہی ہے۔ تو اب اس سے لوگ اگر اس طرح سے انٹرپریٹ کرنے لگے کہ صاحب اسلام تو لوٹ کا حکم دے رہا ہے، مار کاٹ کا حکم دے رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے دشمن کا مال لوٹ لو، یہ سب غلط ہے۔ یہ اول تو یہ آیت اس موقع پہ آئی تھی، دوسرے یہ حکم تو ابھی بھی باقی ہے، یعنی ہم مال غنیمت دشمن کا لے سکتے ہیں، لیکن اس کی شرطیں ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، پہلے ہی لوٹنے لگے، یہ لوٹ کہلائے گی۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، دشمن نے سرنڈر کر دیا، تب اس سے اسلحہ بھی لے سکتے ہیں، گھوڑا بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہو تو ٹینک ہے، جیپ ہے، جو بھی ہے وہ چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ تو کل ملا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آخر میں ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کوئی صاحب اعتراض کرے، صاحب یہ تو لوٹ کا حکم دے رہا ہے قرآن، یہ تو مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ دشمن کے تم مال کو، گھوڑے کو، تلوار کو، تیر کو، کمان کو، ہر چیز کو لوٹ لو۔ تو جواب یہ بھائی، یہ کہاں پر لوٹنے کی بات آ رہی؟ بات یہ ہو رہی جب جنگ ختم ہو جائے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد مثلا قیدی لے سکتے ہو۔ پھر ایک اور بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لوٹ لگ رہی ہے تو آج کے انٹرنیشنل لا کو جا کر کے پڑھیے۔ آج کل تو سب چیزیں کتابوں میں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، انٹرنیشنل لا پڑھیں کہ اگر ایک کوئی فوج دوسری فوج پر حملہ کرتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے، حملہ نہ بھی کریں، جنگ ہوتی ہے دو فوجوں کے بیچ میں، دو ملکوں کے بیچ میں، اور پھر ایک جیت جاتا ہے، تو کیا وہ دشمن کا ٹینک، توپ، تلوار، بندوق، یہ سب ساری چیزیں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ جا کے پڑھیے، لے سکتا ہے، اور قیدی بھی بنا سکتا ہے دشمن کے لوگوں کو۔ یہ جو پریزنر آف وار ہوتے ہیں جن کا بعد میں ایکسچینج ہوتا ہے، یہ کیسے پریزنر بنتے ہیں، یہ کیسے قیدی بنتے ہیں؟ اگر اسلام کا حکم غلط تھا تو آج آپ سکھائیے اچھا حکم اپنا والا ان لوگوں کو۔ آپ جا کر کے یو این او میں جا کر کے زبردست تقریر کیجئے، حکم بدلوا دیا، قانون بدلوا دیجئے، انٹرنیشنل لا بدلوائیے کہ کیسے جنگ کے بعد جیتی ہوئی فوج دشمن کے فوجیوں کو گرفتار کرتی ہے یا قیدی بناتی ہے، کیسے دشمن کے ساز و سامان کو لیتی ہے۔ آپ ان پر اعتراض کریے۔ آج قانون بدلوانا زیادہ آسان ہے بنسبت 1400 سال پہلے بنے قانون کو بدلوانا۔ آسان زبان میں کہوں، آج اس قرآن کو بدلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل لا تو آپ میٹنگ کیجئے، کسی مثلا جیسے آج لا بدلے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، بدل لیجئے وہ قانون۔ تو آپ اس پر اعتراض کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے بدلوانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تو چار دھرنا پردرشن کیجئے، ہڑتال کر دیجئے کہ جب تک انٹرنیشنل لا نہیں بدلا جائے گا ہم مثلا کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ بیٹھ جائیے، اپواس کریے۔ تو آپ تو ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ آج کے قانون کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، اسلامی قانون کو برا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کبھی آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، اپنے مذہب، اپنے دھرم، اپنے ریلیجن کے بھی لا کو چیک کیجئے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دشمن کے لوگوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، دشمن کا جو سامان ہے جو لے کے آیا وہ جنگ کے میدان میں اسے لیا جا سکتا ہے یا نہیں، تیر
تیر ہو، کمان ہو، تلوار ہو، یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ جا کے اپنا مذہب بھی تو چیک کیجیے، پھر اسلام پر اعتراض کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔